بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، حدیث نمبر 349 سے 520 تک نماز کے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرتے ہوئے ہمت افزائی کریں۔ حدیث نمبر 391۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلے کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے۔ پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ حدیث نمبر 392۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ پس جب وہ اس کا اقرار کر لیں اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں اور ہمارے قبلے کی طرف نماز میں منہ کریں اور ہمارے ذبیحہ کو کھانے لگیں تو ان کا خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہو گئے، مگر کسی حق کے بدلے اور باطن میں ان کا حساب اللہ پر رہے گا۔ حدیث نمبر 393۔ اے ابو حمزہ، آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کو کیا چیزیں حرام کرتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے۔ پھر اس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں پر ہیں۔ اور ابن ابی مریم نے کہا، ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے حمید نے حدیث بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 394۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو اس وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف اس وقت اپنا منہ کر لیا کرو۔ ابو ایوب نے فرمایا کہ ہم جب شام میں آئے تو یہاں کے بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے تھے۔ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ہم مڑ جاتے اور اللہ عز و جل سے استغفار کرتے تھے۔ اور زہری نے عطا سے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا۔ اس میں یوں ہے کہ عطا نے کہا، میں نے ابو ایوب سے سنا، انہوں نے اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حدیث نمبر 395۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس نے بیت اللہ کا طواف عمرہ کے لیے کیا لیکن صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کی، کیا ایسا شخص بیت اللہ کے طواف کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا اور مروہ کی صحیح کی، اور تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ الاحزاب 21۔
حدیث نمبر 396۔ عمرو بن دینار نے کہا ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ وہ بیوی کے قریب بھی اس وقت تک نہ جائے جب تک صفا اور مروہ کی سعی نہ کر لے۔ حدیث نمبر 397۔ ابن عمر کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے لوگ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور آپ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ ابن عمر نے کہا کہ میں جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے نکل چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بلال دونوں دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے بلال سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، 2 رکعت ان 2 ستونوں کے درمیان پڑھی تھی جو کعبے میں داخل ہوتے وقت بائیں طرف واقع ہیں۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو کعبے کے سامنے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ حدیث نمبر 398۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے تو ان کے چاروں کونوں میں آپ نے دعا کی اور نماز نہیں پڑھی۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو 2 رکعت نماز کعبے کے سامنے پڑھی اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے۔ حدیث نمبر 399۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے کعبے کی طرف منہ کر لیا اور احمقوں نے جو یہودی تھے کہنا شروع کیا کہ انہیں اگلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے مشرق اور مغرب، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 399 حصہ 2۔ جب قبلہ بدلا تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر نماز کے بعد وہ چلا اور انصار کی ایک جماعت پر اس کا گزر ہوا جو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھی ہے جس میں آپ نے موجودہ قبلہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر وہ جماعت نماز کی حالت میں ہی مڑ گئی اور کعبے کی طرف منہ کر لیا۔ حدیث نمبر 400۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر خواہ اس کا رخ کسی طرف ہو نفل نماز پڑھتے تھے، لیکن جب فرض نماز پڑھنا چاہتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ صدق اللہ العظیم۔